بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں ثاقب اسحاق مدینہ منورہ سے۔ آج میں جن مقامات کی آپ کو زیارت کروا رہا ہوں، ان جگہوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نمازیں ادا کی اور نماز استسقاء ادا کی، یعنی بارش کے لیے جو نمازیں ادا کی۔ تو ان مقامات میں 3 مساجد بنائی گئی ہیں۔ ایک کا نام ہے مسجد الغمامہ، اور دوسری کا نام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے کا نام ہے مسجد سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں مسجدیں ان جگہوں پہ بنائی گئی ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نمازیں ادا کی تھی۔ مسجد نبوی کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تھی، خالی میدان تھا یہ جگہ جو ہے، یہاں پہ ایک جگہ پہ نماز ادا کی، پھر دوسری جگہ پہ، تیسری جگہ، ان تینوں جگہوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان میں سے ایک جگہ پہ عید کی نماز جو ہے وہ ادا کی تھی۔ پھر اس جگہ کو آپ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کر کے وہاں پہ ایک مسجد بنا دی گئی ہے ان کے نام سے منسوب، یعنی ان کی نشانی۔ دوسری جگہ یہ جو میرے پیچھے مسجد ہے، یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ تو یہاں پہ یہ جگہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چنا تھا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ مسجد جو ہے ان کے نام سے منسوب ہے۔ 1442 ہجری میں کنگ سلمان کے جو حالین ملک سلمان ہیں، ان کے دور میں ان کو دوبارہ رینوویٹ کیا گیا ہے اور مسجدیں کھولی گئی ہیں۔ عمر بن خطاب والی جو ہے یہ بند ہے کسی وجہ سے، شاید اس کا رینوویشن کا کام چل رہا ہے، لیکن جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہے، اور مسجد غمامہ جو ہے وہ بھی کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ ان کے دور کی نہیں بنی ہوئی، صحابہ کے دور کی نہیں بنی ہوئی، یہ بعد میں بنائی گئی تھی۔ لیکن ابھی جو تاریخی مقامات کی ترقی کا اور ان کو خیال رکھنے کے لیے جو انہوں نے ایک منصوبہ شروع کیا ہوا ہے کنگ سلمان کی گورنمنٹ نے، ان میں ان کو شامل کیا گیا ہے اور ان کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کا بڑا خیال رکھا جا رہا ہے۔ جب آپ مسجد نبوی کے 310 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں، بالکل سامنے ہی بڑی مسجد جو ہے اس کا نام مسجد الغمامہ ہے۔ اس سے 50 میٹر کی دوری پہ ہے، تقریباً 50 میٹر ہی بنتے ہیں، مسجد ابو بکر صدیق۔ ان دونوں مساجد کے 100-150 میٹر کی دوری پر ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بالکل قریب قریب ہی ہے مسجد نبوی کے۔ لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے۔ لب پر ہے نعت ان کی جو سید البشر ہے، ماہ تمام ہے وہ اور اجمل القمر ہے۔ دل میں بسا لی ہم نے طیبہ کی پاک گلیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج میری اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے 4 مسجدیں۔ میں نے سٹارٹنگ میں بتایا کہ 3 مسجدیں، لیکن 4 مسجدیں۔ مسجد علی بن طالب جو ہے وہ تھوڑی سی ان تینوں مساجد سے ذرا ہٹ کے ہے، یعنی تھوڑی سی دور ہے۔ 314 نمبر گیٹ سے جب آپ مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو اس راستے کا نام ہے طریق السلام، شارع السلام، السلام اسٹریٹ۔ تو اس سے تھوڑا سا آگے جائیں، اسی راستے پہ چلتے ہوئے آگے جائیں، بڑا خوبصورت وہ راستہ ہے، بڑا خوبصورت اسٹریٹ ہے وہ۔ تو آگے جائیں تو آگے آپ کو مسجد ملے گی، مسجد علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی اسی مقام پہ بنائی گئی ہوئی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی تھی۔ اس کے بعد مولا علی کرم اللہ وجہہ نے اس جگہ کو اپنا جائے نماز بنایا تھا عید کے لیے، تو یہ ان کی نشانی ہے، ان کے نام سے یہ منسوب ہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ مسجد نبوی میں حجاج کرام کا اتنا رش ہے، سبحان اللہ، ہر کونے سے، دنیا کے ہر کونے سے حاجی آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ اس سال نہیں آ سکے، اللہ پاک ان کو اگلے سال توفیق دے آنے کی،
آمین ثم آمین، اور میرے ماں باپ کو بھی اللہ توفیق دے کہ میں ان کو بھی حج کروا سکوں، آمین ثم آمین۔ دوسری اس میں میں نے 2-3 ویڈیو اور بنائی ہیں، جیسا کہ آپ 309 نمبر گیٹ سے کے پاس جائیں گے، وہاں سے آپ کو ویل چیئر مل جائے گی۔ ویل چیئر کی سہولت گورنمنٹ کی طرف سے ہے جو کہ فری آپ کو میسر ہوگی، اور وہاں پہ گولف کار بھی کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر آپ نہیں چل رہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ بولیں گے تو آپ کو کسی دوسری جگہ پہ، مسجد نبوی کے اندر ہی، مسجد نبوی کے احاطے میں ہی آپ نے کسی دوسری گیٹ پہ جانا ہے تو گولف کار پہ آپ کو وہاں تک وہ چھوڑ کے بھی آئیں گی، یہ سہولت بھی وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد آپ 305 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں، 305 نمبر گیٹ سے باہر نکلیں گے تو لیفٹ ہینڈ پہ آپ کو ملے گا مرکز صحیح الصافیہ، یعنی الصافیہ ارجنٹ کیئر سینٹر، جو ہاسپٹل ہے ایک الصافیہ کے نام سے، جو حجاج کرام عمرہ زائرین آتے ہیں ان کے لیے وہاں پہ فری دوائی مل سکتی ہے، اور فری چیک اپ ہوتا ہے، باقاعدہ اچھے طریقے سے وہ چیک اپ کرتے ہیں، اس کے بعد فری دوائی دیتے ہیں۔ اس کے لیے صرف آپ کو، آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ اور آپ کا ویزے کا جو پیپر ہوتا ہے نا، وہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد 358 نمبر گیٹ سے 358 گیٹ نمبر سے باہر نکلیں، جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ ہی باب جبریل ارجنٹ کیئر سینٹر ہے، باب جبریل ہاسپٹل آپ سمجھ لیں، تو وہاں سے بھی آپ کو یہ سہولت میسر ہوگی دوائی کی۔ جو حاجی اکثر آتے ہیں تو موسم چینج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی سہولت ہے۔ اور اگر ان سے کیس زیادہ ہو، بگڑا ہوا ہو، یعنی حاجی زیادہ بیمار ہے، زائرین زیادہ بیمار ہیں، تو وہ آپ کو کوئی باہر کا ہاسپٹل اگر ریکمنڈ کریں گے نا، وہ بھی گورنمنٹ کا ہاسپٹل، تو اس میں جانے کے لیے آپ کو وہ گاڑی بھی دیں گے، ایمبولینس پہ باقاعدہ چھوڑ کے بھی آئیں گے۔ تو ماشاءاللہ سعودی گورنمنٹ کا یہ بڑا خوبصورت انتظام ہے، اور اس کے بعد جو تاریخی مقامات ہے ان کی جو حفاظت کی جا رہی ہے، ان کو جو کھولا جا رہا ہے، یہ سپر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو دیکھنے کی توفیق دے، اور میری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس ضرور کیا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔